السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 23 کا آغاز کریں گے۔ اس کی ابتدا ہم کل سے شروع ہونے والی جو سورہ یاسین ہے اس سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، یعنی اس کا انکار، اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے، رحیم ہے، یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے نہایت مہربان ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، جیسے ابو جہل، اتبا، شیبہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 85 میں بیان فرمایا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار قرار دے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اختیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ پاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، نہیں جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ سر وہ اٹھائے اور نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی۔ یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے درمیان حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی یا انہیں اندھا کر دیا جسے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ ما قدموں سے وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم سے وہ اعمال جن کے عملی نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ابتدا میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ اسی چیز کو ہم نے کئی بار پیچھے اپنے اسباق میں بھی ڈسکس کیا، جس طرح حدیث میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ رائج کیا یا جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ کے میں کمی ہو۔ اسی طرح یہ حدیث ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا لیں، اور دوسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، اور تیسرا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں۔ دوسرا مطلب آثارہم کا نشانات قدم ہے، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے عہد رسالت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، 2 مرتبہ فرمایا، یعنی تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہی رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل دے رہے ہیں، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔
ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ شخص مسلمان تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب کی۔ اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اپنے مسئلے توحید کی وضاحت کی کہ جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی، ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ ممکن ہے اس کی قوم میں اسے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی بات کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو بھی تو چھوڑ بیٹھا ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا ہے، اس کی دعوت توحید، اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا، یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن، میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ رحم اللہ تعالیٰ، اس سے کہا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت، اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے۔ اسی طرح اس شخص نے مرنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی کرے، بدخواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے۔ بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک چاہے کریں، حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ بجھا گئے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے، بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی کثرت پیدا کرتے ہیں۔ اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار جو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے، اس میں ان کی صحیح و محنت اور تصرف کا دخل نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ پھر انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر و مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے، اور پھر سورج اپنے اسی مدار فلک پر چلتا رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور اللہ نے چاند کی 48 منزلیں بنائی ہیں جو روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر 2 راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ اور سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہوتا ہے، اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا، جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا، حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ساری اپنی جو احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد کفار کا رویہ بتا رہے ہیں، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے اس میں یہ غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو۔ ہر نشانی سے اراض ان کا شیوا ہے، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، یعنی غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کو دو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا، ہم تو ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ، یعنی قیامت کا انکار بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورت کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں 2 ٹاپکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا ہونے والا ہے، یعنی انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، یا باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت و حسب عادت و بحث و تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے،
تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور سوروں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مگر ایک چیخ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دل اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے کہیں گے کہ اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان حشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفر و معصیت الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ روم کے 14 میں کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اس دن لوگ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، یعنی دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بات نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بات کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ اور پھر اہم چیز یہ ہوگا کہ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ سب ابتداً مشرکین جو ہوں گے قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے مشرک نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا اور ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا، اور پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ یوں گویا اقرار اور شہادت دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ یعنی بینائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا؟ لیکن یہ تو ہمارا علم و کرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل سکتے پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے، یعنی نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، بلکہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ مسخ کے یہ معنی بھی ہیں کہ پیدائش میں تبدیلی کے، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا، اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے، یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ اور بدنیہ میں کمزوری کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ضعف کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے کہ جو اللہ اس طرح کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر دینے پر قادر نہیں ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک اسری جھگڑالو بن بیٹھا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی قدرت احیاء موتیٰ کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا، اسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رول مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پناہ طلب کر لو، تمہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ پھر آگے سورۃ صافات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا تذکرہ کیا گیا جن کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سخت قسم کی وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے، یعنی وہ اللہ کے ایک حکم اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے، یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا و سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔
ویلن کا لفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی معنی عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آ رہی ہوگی اور اس سے مقصود ندامت کا اظہار اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، لیکن اس وقت ندامت و اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے۔ ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے، کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔ پھر گناہ گاروں کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی جزا کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے یہ تو عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی، اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی کئی گنا دیا جائے گا۔ انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے ان نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کی جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اسے تر سر ہوگا نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں قید، سردرد، بدمستی اور بہکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان ھذا لہو الفوز العظیم، پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی سب سے نفع بخش تجارت ہے، نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے اور خسارے کا سودا ہے۔ پھر اللہ جہنمیوں کے انجام کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ یہ زقوم کا جو درخت ہے اس کے معنی بدبودار اور کری چیز کے نگل لکھے ہیں۔ اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے سخت ناگوار ہوگا، کیونکہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور کرے ہوگا۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اور پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی منونی ہوگی، یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی آنتڑیاں کٹ جائیں گی۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہمیں ایگزامپلز دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک اسپیشل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ قصے کو اکارڈنگ ٹو سچویشن ہمیں ایک اینگل سے سمجھاتا ہے۔ اگرچہ یہ قصے جو ہیں ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا اس لیے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنتا رہا ہے جب انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں پکارا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد کر رہے ہیں، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ چاچا ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی کہہ دیا تھا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کہ اے نار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور پھر بیٹے کی بشارت دی گئی، اور پھر اسی بیٹے کے ذریعے آزمائش بھی کی گئی۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے احسان کیا کہ اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیہ میں دے دیا، اور پھر یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہوں نے ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی عذاب سے دوچار کر دیا۔ اسی طرح ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سمیت نجات دے دی۔ اسی طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا اس کے پیٹ سے ہم نے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندوں کو اس وقت تنہا چھوڑ دیں جب ان کو مشکلات کو فیس کرنا پڑا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور وہاں سے مدد نکال کر لاتے ہیں جہاں سے مدد آنے کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا، اور یہ کہ ان پر سلامتی ہو، اور ہم ان کی نیکی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ایسے ہی ریوارڈ یعنی جزا دیتے ہیں۔ اور یہی تینوں پوائنٹ یہاں پہ ان قصوں کو بیان کرنے کا کنکلوژن ہے۔ اور پھر تیسرے ربع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ سب موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، یعنی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے یہ سب وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا؟ اگر ہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی، جبکہ یہ خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں بیٹے پسند کرتے ہیں؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر سورۃ صاد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں قرآن پاک کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ صاد اس وسیعت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ قرآن پاک تو یقیناً سچ سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اسے عبرت حاصل کریں، البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں استکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد ہے، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، یعنی انہی کی طرح کا انسان رسول کس طرح بن گیا، اور کہنے لگے یہ تو جادوگر جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ واقعی بہت ہی عجیب بات ہے، یعنی ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت و نذر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے۔ یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔ اور پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی درخواست قبول کر کے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، وہ دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ پھر تخلیق آدم کا قصہ بیان کرتے ہوئے ابلیس کے تکبر کا تذکرہ آتا ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ پھر سورۃ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے۔ آغاز میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یعنی اس میں توحید و رسالت، معاد و احکام و فرائض کا جو اس بات کیا گیا ہے وہ سب حق ہے، اور انہی کے ماننے اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ بس آپ اللہ ہی کی بات کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کے معنی یہاں عبادت و اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو مقبول، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نامقبول ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ یہ اسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا حکم اس سے پہلی آیت میں کہ عبادت و اطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار ہے۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں،
اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق و مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ جو قرآن نے یہ نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دے، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا، یعنی یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی، یا یہ ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس پہ چلنے والا جو نظام ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کرتا ہے کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہی ہو سکتا ہے، تاہم کفر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ نہ کہ کفر کا، یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس نقطے کی وضاحت بعض مقامات پر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دو طرح کے رویوں کا بیان کرتے ہیں، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک قرار کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ ایک ہی کافر مشرک ہے جس کا یہ حال ہے جو بھی پہلے آیت میں آیا، دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں رات کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے سجود و قیام میں گزارتا ہے، آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یعنی خوف و رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے جو اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا، یعنی احسن الحدیث، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ ملتی جلتی کا مطلب اس کے سارے اس حصے حسن کلام، اعجاز و بلاغت، صحت، معنی وغیرہ خوبیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یا یہ بھی کتاب کا کتب آسمانی سے ملتا ہے یعنی ان کے مشابہ ہے۔ اور مثانی لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے کہ اس میں قصص و واقعات، مواعظ و احکام کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ قرآن پاک ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، یعنی قرآن واضح عربی زبان میں جس میں کوئی کجی، انحراف اور التباس نہیں، تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں، اس میں بیان کیے گئے وعدوں کا مستحق بننے کے لیے عمل کریں۔ آخر میں ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 180 سے 182 تک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ منا رہے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور دوسری دعا سورۃ صاد کی آیت نمبر 35 میں ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔